السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین، آج میں جس مسئلہ پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے 40 سال نماز فجر ادا کرتے رہے؟ کیا ایسا کہیں لکھا ہے؟ کیا اس کا ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلسل 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ یہ تو کہانی ہے جو کہ علماء احناف نے خود سے بنائی ہے۔ مرزا صاحب، یہ کہانی نہیں ہے، اس کو بڑے بڑے اجلہ محدثین نے احادیث کی کتب میں بیان کیا، جن کی صداقت اور قبولیت پر پوری اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے، اور خود مرزا انجینئر صاحب بھی ان کے حوالہ جات دیتے نظر آتے ہیں۔ آج انہی سے یہ بات ثابت کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کے وضو سے 40 سال نماز فجر پڑھنا بالکل درست ہے۔ آپ کے سامنے ہم جو بھی حوالہ پڑھیں گے اس کو سامنے سکرین پر بھی دکھائیں گے، جس کو آپ خود بھی دیکھ سکیں گے۔ اب سب سے پہلا حوالہ جو ہم دے رہے ہیں وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا۔ امام ذہبی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک فجر کی نماز سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور جس جگہ آپ نے وفات پائی آپ نے اس میں 70,000 دفعہ قرآن ختم کیا۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ اس کو امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کیا۔ اب آتے ہیں تیسرے حوالے کی طرف۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسد بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، اور رات کے اکثر حصے میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ محترم قارئین، یہ وہ تمام اکابرین و ائمہ حدیث ہیں جن کو مرزا صاحب اپنا مانتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں انہی کتب سے حوالہ جات دیتے نظر آتے ہیں۔ یہی مرزا صاحب کی دو نبری ہے کہ اپنے مقصد کی بات تو لے لیتے ہیں اور باقی سب ان کے نزدیک کہانی قصہ ہوتی ہے۔ تو اب مرزا صاحب اور ان کے مقلدین ذرا ہمت کریں اور لگائیں فتویٰ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر، امام ذہبی پر، امام ابن کثیر اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔